بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحمد اللہ تعالی گزشتہ جمعۃ المبارک سے جس موضوع پر ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہوا تھا اسی کے مختلف جو ہیں وہ پہلو قرآن مجید مسلسل اس سورہ مبارکہ کے اندر سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کو بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے مسلمانوں کے درمیان نزاع ہو جانے کی صورت میں، اختلاف ہو جانے کی صورت میں صلح جو ہے اس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے توجہ جو ہے وہ مبذول کروائی اور مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری یہ قرار دی کہ جب دو مسلمان آپس میں کسی بھی معاملہ پر، وہ ذاتی لین دین کا معاملہ ہو یا کسی بھی وجہ سے اختلافات کا شکار ہو جائیں اور وہ اختلاف بڑھتے بڑھتے لڑائی جھگڑا جو ہے وہ بن جائے، تو جو بھی مسلمان اس لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے میں کوئی رول پلے کر سکے، کوئی کردار جو ہے وہ ادا کر سکے، تو اس مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کروا دے۔ اب قرآن مجید کی آگے جو دو آیات ہیں جن میں سے ایک آیت میں نے آج کے خطبہ میں تلاوت کی ہے، اس کے اندر اور ایک اس سے بعد جو آیت مبارکہ جو ہے وہ آ رہی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 6 جو ہیں مختلف اسباب، کتنے اسباب بولیے؟ 6 مختلف اسباب بیان فرمائے ہیں
کہ جو انسانی معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے کا سبب ہیں، جس وجہ سے انسان انسان سے لڑ پڑتا ہے، وہ 6 مختلف اسباب جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیات کے اندر بیان کیا ہے۔ یعنی پہلے توجہ دلوا دی صلح کی طرف، اور آگے توجہ دلوا دی ہے کہ انسانی معاشرے کو اگر ایسی مضبوط بنیادوں پر آپ نے قائم رکھنا ہے کہ جو انسانی معاشرہ جو ہے وہ امن و سلامتی کا گہوارہ نظر آئے، لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، انس رکھنے والے، ایک دوسرے کی چاہت رکھنے والے، اور ایک دوسرے کے جو ہیں دکھ درد ان کے اندر شریک ہونے والے ہیں۔ اگر اس طرح کے لوگ معاشرے کے اندر چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی طبیعتیں ایسی بن جائیں کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کے اندر اوریجنلی طور پر خالصتاً لوجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ محسوس کریں، ایک دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی فیل کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، پیار کریں، انس رکھیں، اس انس والے، محبت والے، پیار والے معاشرے کو قائم کرنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ چیزیں جو اس انس اور محبت کو ختم کرنے والی ہیں، جو انسانی معاشرے کے اس پیار اور سلوک کو ختم کرنے والی ہیں، یہ انسانی معاشرہ جو ہے، یہ گھر، اس کی ایک بنیادی جو ہے وہ اکائی ہے آپ کہہ لیں یعنی یہ بات جو ہے یہ ساس اور بہو سے لے کر یہ بیٹے اور باپ سے لے کر ایک عظیم معاشرے کے حکمران اور عوام تک، یعنی انسانی معاشرہ جس جس پہلو میں بھی ہو، اور بالخصوص اس مقام پر جن چیزوں کا ذکر ہے وہ انسان کی انفرادی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ کس زندگی کے ساتھ؟ بولیے، سارے بولیے، کس زندگی کے ساتھ؟ انفرادی زندگی کہتے ہیں یعنی جو ایک شخص دوسرے سے انفرادی طور پر رابطہ ہوتا ہے، جو بالکل گھریلو لائف ہوتی ہے، یارو دوستوں کا ماحول، گھریلو ماحول۔ یہ جو ہے انفرادی زندگی انسان کی، یہ جس وجہ سے ڈسٹرب ہوتی ہے، یہ جس وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں ابھرتی ہیں، کدورتیں پیدا ہوتی ہیں، اختلافات جھگڑوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اختلافات نفرتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، نفرتیں جھگڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، جھگڑے جو ہیں وہ فتنہ و فساد اور قتل عام تک جا پہنچتے ہیں۔ ان کے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقامات پر بیان فرمائے ہیں تاکہ لوگ ان چیزوں سے دور رہیں۔ جب وہ دور رہیں گے، فار ایگزامپل ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھ سکیں۔ ایک شخص اگر کسی نہر کے کنارے گیا ہی نہیں، یا اس نے کسی نہر میں چھلانگ لگائی ہی نہیں، تو وہ ڈوبے گا کیا؟ آپ بات سمجھ گئے؟ کسی مقام پر اگر ایک آگ لگی ہو، ایک میدان ہو جس کے اندر آگ لگی ہے، ایک شخص اس کے قریب سے گزرا ہی نہیں، اگر وہ گزرا ہی نہیں تو وہ جلے گا کیا؟ جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ دلوا رہے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو تمہارے معاشرے کو کھوکھلا کرنے والی ہیں، تمہارے آپس کے تعلقات کو کمزور کرنے والی ہیں، تمہاری آپس کی محبت کو نفرتوں میں بدلنے والی ہیں، ان چیزوں سے پرہیز کر جاؤ، ان چیزوں سے دور رہو، ان چیزوں کو سمجھو، ان سے دور ہو جاؤ۔ جب دور ہو جاؤ گے تو معاشرے کا امن جو ہے، یاد رکھ لیں، معاشرے کا امن خالی امن کے نام پر کانفرنس سے منعقد کروانے سے نہیں ہو سکتا۔ جو طریقہ کار اس دور میں اب آ گیا ہے نا، وہ طریقہ کار یہ ہے کہ کسی کمیون وغیرہ سے فنڈ لے کے تو پیس کانفرنس ایک بہت بڑی کروا دو، اس میں 2-4 ملکوں سے 8-10 بندے جو ہیں وہ بلوا لو، ہزاروں کا اجتماع کر لو، اور پیس کے اوپر اچھی اچھی تقریریں کر کے، امن کے اوپر، امن عالم کے اوپر، یا امن انفرادی کے اوپر اچھی اچھی تقریریں کر کے لوگوں کو جو ہے وہ چند چیزیں جو ہیں وہ بتا دو، دیٹس آل۔ جب تک عادات نہیں بدلیں گی،
جب تک معاملات نہیں بدلیں گے تو امن کے نام پر بڑے بڑے ہوٹلوں میں اور بڑے بڑے ہالوں میں کانفرنس کروانے سے گھر کا امن جو ہے وہ واپس نہیں آ سکتا. وہ جو بھائی بھائی سے دور ہو گیا ہے وہ قریب نہیں ہو سکتا. وہ جو بہو ساس سے دور ہو گئی ہے ذہنی طور پر وہ قریب نہیں آ سکتی. وہ جو دوست سے دور ہو گیا ہے ذہنی طور پر وہ قرب میں تبدیل نہیں ہو سکتا. وہ ہوگا تب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان آیات کے اندر جو چیزیں بیان فرمائی ہیں اگر ہم کوشش کریں تاکہ ان سے ہم دور رہیں. اگر دور رہیں گے تو پھر یقیناً ایک ایسا معاشرہ فروغ پائے گا, یقیناً ایسے انسان اس دنیا پر رہیں گے, اس روئے زمین پر ایسے مسلمان رہیں گے جو حقیقتاً صرف دنیا داری کی خاطر نہیں, صرف دنیا داری کی خاطر نہیں کہ فلاں آیا تھا فاتحہ پڑھنے تو اب میں بھی جاؤں. وہ پھر عمل اس بیس پہ کرے گا کہ اس کا جو سامنے مسلمان بھائی ہے وہ جس حالت میں بھی ہو, اگر وہ تکلیف میں شکار ہے تو وہ اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے گا. بے شک اس کے ساتھ کیسے ہی تعلقات کیوں نہ ہوں ماضی میں, اگر وہ مصیبت کے اندر مبتلا ہے تو اس کی مصیبت کو اپنی مصیبت جانے گا. کیوں کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر ان سے ہم دور رہ لیں, ان سے ہم دور ہو جائیں تو ان سے دور رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی معاشرے کو, انسانی سوسائٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکات سے امن جو ہے وہ نصیب فرماتا ہے. ان میں سے پہلی چیز جو ہے اس کا ذکر ہم آج کی گفتگو میں کرتے ہیں, اتنا ہی وقت ہوتا ہے اور اگر ایک ایک چیز کا فی جمعہ بھی میں گفتگو کروں تو 6 جمعے جو ہیں وہ لگ جائیں گے. تو بہرحال جتنا ذکر ہو سکا کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا جو حکم ہے اس کو تھوڑی اتنی تو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے کہ جو ایک بھی بات سنے کم از کم اس کی سمجھ میں آ سکے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی عادت انسانی معاشرے کی جو انسان کے آپس کے تعلقات کو ڈسٹرب کرتی ہے اور انسانی معاشرے کو امن کا معاشرہ رہنے نہیں دیتی, وہ پہلی چیز اللہ کریم نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم, اے ایمان والو تم میں سے کوئی بھی مرد جو ہے مرد, لا یسخر قوم من قوم, تم میں سے مردوں کی ایک جماعت جو ہے وہ مردوں کی دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے. یہ پہلی عادت ہے جو انسان کے آپس کے تعلقات کو خراب کرتی ہے. فرمایا تم میں سے مرد جو ہیں وہ دوسرے مردوں کا مذاق بولیے نا نہ اڑائیں, مذاق نہ آپس میں ایک دوسرے کا اڑایا کرو. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم, آگے فرمایا بلا نساء من نساء, اور نہ ہی مسلمان عورتیں جو ہیں وہ آپس میں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. مسلمان مرد مسلمان مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور مسلمان عورتیں جو ہیں وہ مسلمان عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. اب مذاق کرنے میں اور مذاق اڑانے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. مذاق کرنا جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ لطف طبع کے لیے ویسے کسی سے جو ہے وہ بندہ مزاح کی بات کر لیتا ہے, ایک لطف لینے کے لیے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. مذاق اڑانے کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ کسی کو کسی وجہ سے حقیر سمجھتا ہو, بندہ کسی کو کسی وجہ سے حقیر سمجھتا ہو, اور عام طور پر یہ جو حقارت کا تأثر جو ہے یہ انسانی طبیعت کے اندر مال و دولت پیدا کرتا ہے. اس آیت کریمہ کے شان نزول میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام غریب تھے, جن میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے, حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے. یہ جو صحابہ اکرام جو ظاہری طور پر مال و دولت نہیں تھے رکھتے, جب یہ گلیوں بازاروں کے اندر چلتے جو امیر لوگ تھے وہ ان کا مذاق اڑاتے. کفار مکہ ان کا مذاق اڑاتے, دیکھیں معاذ اللہ محمد کو یہ ساتھی ملے ہیں اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو.
محمد جس دین کا صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچاتے ہیں کہ اس دین کو یہ غربا لے کر چلیں گے، یہ بھوکے جن کو پہننے کے لیے کپڑا میسر نہیں، جن کو کھانے کے لیے غذا نہیں ملتی، جن کو معاشرے میں کوئی بندہ آگے بڑھ کے سلام دعا نہیں لیتا، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کا، اگر یہ اللہ کا دین ہے تو اس کو ماننے والے یہ غریب کلاش رہ گئے ہیں؟ یعنی وہ اس طرح کی کٹ حجتیاں کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں صحابہ اکرام کا، جو مفلس اور کلاش تھے ظاہری طور پر، جو غریب تھے، جن کے پاس ظاہری دنیا کا مال و دولت نہ تھا، ان کا مذاق اڑاتے۔ یہ مذاق اڑانا میں عرض کر رہا ہوں، اس کی ایک ریزن، جو بڑی ریزن ہوتی ہے، وہ دنیا کے مال کا مل جانا ہوتا ہے، دنیا کے مال و دولت کا مل جانا ہوتا ہے۔ اب جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو گیا، وہ جس کے پاس مال و دولت کم ہے وہ اس کو بندہ ہی نہیں سمجھتا۔ وہ کسی مال و دولت والے کو ملے تو اس کا انداز اور ہوتا ہے، کسی غریب کو ملے تو اس کا انداز اور ہوتا ہے۔ یہ فرق جو ہے، کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا اور اس کے پاس کوئی ذہنی صلاحیت، کوئی جسمانی صلاحیت، کوئی مالی صلاحیت، کوئی معاشرتی صلاحیت کا کم ہونا، اس کی وجہ سے اس کا مذاق اڑانا، وہ ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ ورنہ مزاح کی بات کر لینا، لطف طبع کے لیے مزاح کر لینا، وہ جو ہے وہ دین کے اندر منع نہیں ہے۔ ایک میں مثال حدیث پاک سے دے دیتا ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھ جائیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم، بولیے نا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی، آ کے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے، مجھے جنت عطا۔ حضور مسکرا پڑے، حضور نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ مائی پریشان ہو گئی، روتی ہوئی حضور کی بارگاہ سے نکلنے لگی۔ جب دروازے تک پہنچی نا تو حضور نے صحابہ کو فرمایا اس کو روکو اور اس کو خوشخبری دو کہ حضور یہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی بوڑھی عورتیں دنیا میں بوڑھی ہو کے جائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرنے سے پہلے پھر جوانی عطا فرمائے گا، پھر جنت میں داخل کرے گا۔ ایک موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا حضور کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ، بولیے نا صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی یا رسول اللہ، کیا آپ بھی ہم سے مزاح فرما لیتے ہیں؟ کیا آپ بھی ہم سے مزاق جو ہے وہ فرما لیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں بھی تم سے مزاح فرما لیتا ہوں، مگر میں مزاح فرماتے ہوئے بھی سچ کا دامن نہیں چھوڑتا۔ فرمایا میں مزاح کرتے ہوئے بھی سچ کا دامن نہیں چھوڑتا، یعنی مزاح میں کرتا ہوں، کر لیتا ہوں، مگر مزاح فرماتے ہوئے بھی میں سچ کا دامن نہیں چھوڑتا۔ یعنی مزاح کرنا اور بات ہے، لطف طبع کے لیے بات کر لینا اور بات ہے۔ جس طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، غریب آدمی تھا، اس نے کچھ سفر کرنا تھا، سواری نہیں تھی اس کے پاس۔ عرض کرتا ہے حضور کی بارگاہ میں آگے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے کوئی اونٹ عطا فرما دے، میں نے سفر کرنا ہے۔ کیا عطا فرما دے؟ اونٹ عطا فرما دے۔ حضور نے فرمایا اچھا بھائی کل ہمارے پاس آنا، ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ عطا فرما دیں گے۔ کیا عطا فرما دیں گے؟ اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے اونٹنی کے بچے کا میں نے کیا کرنا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں حضور مجھے اونٹ عطا فرمائیں۔ آپ کہتے ہیں میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دے دوں گا، کل آنا میرے پاس۔ حضور نے فرمایا بھائی ہر اونٹ جو ہوتا ہے وہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ یعنی فرمایا میں مزاح فرماتا ہوں تم سے، مگر مزاح میں بھی سچ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ مزاح کر لینا یہ اور بات ہے، مزاح اڑانا کسی ایسی چیز کی بنا پر جو آپ کو حاصل ہے اور دوسرے کو حاصل نہیں ہے، یہ دین جو ہے، دین اس سے بندے کو منع فرماتا ہے۔ وہ کوئی جسمانی صلاحیت ہو، وہ کوئی ذہنی صلاحیت ہو، وہ کوئی مالی صلاحیت ہو، وہ کوئی معاشرتی سٹیٹس ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی اعتبار سے بندہ جو ہے کہ میرے پاس فلاں چیز ہے، اس کے پاس تو یہ نہیں ہے، یا میں تو تنخواہ دینے والا ہوں یہ لینے والا ہے، یا میں تو زکوٰۃ صدقہ خیرات کرنے والا ہوں یہ صدقہ خیرات کو وصول کرنے والا ہے۔ یہ جو چیز ہے، یہ جو ڈفرینس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کی بنا پر معاشرے میں رکھے ہیں، ان میں سے کسی بندے کے پاس کوئی چیز ہو اور کسی دوسرے کے پاس نہ ہو،
اس بنا پر اس کا مذاق اڑانا، اس کے ساتھ حقارت سے پیش آنا، اس کے ساتھ نفرت سے پیش آنا، اور یہ کہنا جس طرح ہم کہتے ہیں وہ کہڑا 10 مربع زمین ہے بھائی، میرے کو 20 مربع ہے، وہ کی ہے، میں تے مرسڈیزاں تے BMW تے پھرنا، وہ کیا کرے، وہ اوپل بھی کوئی نہیں، اوپل کیڈٹ بھی کوئی نہیں، میں تو فراری پہ سفر کرتا ہوں، اس کے پاس تو رہنے سفر کے لیے سائیکل بھی دستیاب نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے کسی کا حقارت کی بنا پر مذاق اڑا دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے منع فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، فرمایا تم میں سے مرد جو ہیں دوسرے مردوں کا کسی بنا پر مذاق نہ اڑائیں، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء۔ آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں جو آج میری بات کو سن رہے ہیں یا کل کو اس ذریعے سے میری بات کو سنیں گے، وہ اس بات کو یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید میں جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا ارشاد فرماتا ہے عام طور پر، تو اس کا ایک ہی مفہوم ہوتا ہے کہ اس میں مسلمان مرد بھی شامل ہیں اور مسلمان عورتیں بھی شامل ہیں، چونکہ مجموعی طور پر ایک کلمہ بول دیا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، جیسے فرمایا سورہ البقرہ کے اندر، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے جو ہیں وہ فرض کر دیے گئے۔ نہ مردوں کو الگ سے خطاب ہے نہ عورتوں کو الگ سے خطاب ہے، یعنی جس نے بھی ایمان قبول کیا ہے وہ مرد ہے یا عورت، اس کے اوپر روزے جو ہیں وہ فرض ہو گئے۔ اب یہ قرآن مجید کا ایک ایسا مقام ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری مسلمان بہنوں کو غور کرنے کی بڑی ضرورت ہے، اور جو بھائی آپ لوگ آئے ہیں آپ کو یہ پیغام ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کریم یا ایھا الذین آمنوا ارشاد فرما دیں، اس کے بعد الگ سے عورتوں کو خطاب کرنا یہ بڑے معنی رکھتا ہے، قرآن مجید میں بڑے معنی رکھتا ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا بھی فرمایا، پھر مردوں کو الگ خطاب کیا، پھر عورتوں کو الگ خطاب فرمایا۔ پھر عورتوں کو الگ خطاب کیوں کیا؟ اس کی ایک حکمت جو ہے مفسرین نے بیان کی، وہ یہ ہے کہ یقیناً یہ عادت جو ہے یہ عورتوں کے اندر یقیناً زیادہ ہے، اس بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام لے کر ان کو خطاب فرمایا، نام لے کر ان کو خطاب کیا تاکہ وہ اور زیادہ متوجہ ہو جائیں، ورنہ یا ایھا الذین آمنوا کہنے کے بعد عورتوں کا الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ فرمایا ولا نساء من نساء، کہ مسلمان عورتیں جو ہیں وہ مسلمان عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ان کو خاص طور پر متوجہ کیا، خاص طور پر ان کو خطاب فرمایا کہ مسلمان مرد بھی باز رہیں اور مسلمان عورتیں بھی باز رہیں، کہ اگر کسی شادی بیاہ کے مقام پر 10 12 25 40 100 عورتیں اکٹھی ہو گئیں، شادی سے واپس آنے کی دیر ہے 2-4 گھنٹے گزارنے کے بعد، کہا میں نے تو 50 تولے پہنے ہوئے تھے، اس کے پاس تو 10 بھی نہیں تھے، میرا جو سوٹ تھا وہ تو 5000 کراؤن والا تھا، اس کا تو 2000 کراؤن والا بھی نہ تھا۔ یعنی ان چیزوں کی بنا پر مذاق اڑانا، پھر بیٹھ کے مجلسیں منعقد کر لینی اور محفلیں بپا کر لینی اور ایک بندے کو ہٹ اور ٹارگٹ کر لینا، پھر اس کے مذاق اڑاتے رہنا، اس نے تو اس طرح کا میک اپ کیا تھا جیسا ہماری بہنیں کرتی ہیں، اس نے تو اس طرح کے کپڑے پہنے تھے، اس نے تو اس طرح کی جیولری پہنی، میری تو اتنی اعلیٰ تھی، اتنی شاندار تھی۔ اس بنا پر مذاق اڑانا کسی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ تو مسلمان مرد ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں اور نہ ہی مسلمان عورتیں ہی ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں۔ کیوں نہ اڑائیں؟ ایک حکمت اللہ کریم نے خود اس مقام پر بیان فرما دی، فرمایا سبب اس کا یہ ہے، دونوں کا الگ الگ بیان فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، یہ بڑا پر لطف جملہ قرآن مجید کا۔ فرمایا اہل ایمان مسلمان مرد جو ہیں وہ مسلمان مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، اور مسلمان عورتیں مسلمان عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ کیوں؟ وہاں بھی وہی حکمت بیان کی، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ایک حکمت مردوں کے لیے وہی حکمت عورتوں کے لیے بیان فرمائی۔ فرمایا ایک دوسرے کا مال و دولت کی بنا پر، اسباب و وسائل کی بنا پر ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، کیونکہ تم تو دیکھ رہے ہو نا کہ تمہارے پاس دنیا کی دولت ہے، مال ہے، عزت ہے، وقار ہے، شہرت ہے، سارا کچھ تمہارے پاس ہے، اس کے پاس نہ کھانے کو کوئی غذا موجود ہے، نہ پہننے کو لباس موجود ہے، نہ وہ 1 ارب یا 50 کروڑ کے مکان اور محل میں رہتا ہے۔
تم 20 کروڑ کے مکان میں رہتے ہو، وہ 2 لاکھ کے مکان میں بھی نہیں رہتا۔ تم 5,000 روپے والا کپڑا پہنتے ہو، وہ 500 والا بھی پہننے کے قابل نہیں ہے۔ تم دن رات کھاتے ہو، تمہاری فریجیں بھری، تمہارے فریزر بھرے، سارا کچھ بھرا ہوا، وہ روز صبح کی کھا لیتے شام کے فکر میں ہے، شام کی کھا لیتے صبح کے فکر میں ہے۔ وہ گلی بازار محلے میں چلتا ہے، 2 بندے اس سے سلام نہیں لیتے۔ تم جاتے ہو، لوگ تمہاری گاڑیوں کے طواف کرتے نظر آتے ہیں۔ فرمایا یہ سارا کچھ جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ معاملہ الگ ہے، مگر اگر اس بنا پر تم نے کسی کا مذاق اڑا دیا تو سن لو، سمجھ لو، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ جس کا مذاق اڑا رہے ہو پاسبل ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں تم سے زیادہ عزت رکھتا ہو۔ تم کس معاملے میں پڑے ہو؟ تم دنیا کے وسائل کے اوپر نظر کیے ہوئے، تم نے فوکس دوربین اس کے اوپر لگائی ہوئی ہے، آخرت کی تمہیں خبر اور ہوش ہی کوئی نہیں۔ فرمایا اس کا مذاق مت اڑاؤ مسلمان کا، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ بہتر، افضل اور اعلیٰ ہو۔ یہی مسلمان عورتوں کو فرمایا عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ فرمایا مسلمان عورتوں کا بھی جو ہے وہ مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق کرنے والوں سے کہیں زیادہ اللہ کی بارگاہ میں افضل اور اعلیٰ ہوں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس پہننے کے لیے 2 کپڑے ہوتے ہیں، جن کے بال غبار آلود ہوتے ہیں۔ فرمایا کوئی بندہ شاید انہیں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، لیکن وہ اللہ کے ہاں اتنے مقبول دعا ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی فرما دیتا ہے۔ ظاہر پہ نہ جاؤ کسی کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اسلام وہ مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے انسان کو کہ انسانی معاشرہ جو ہے اس کا آپس میں ربط اور تعلق محض للہیت کی بنا پر ہو، محض اللہ کے خوف کی بنا پر۔ اسی حکمت کی بنا پر یاد رکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو تو ظاہر فرمایا ہے مگر ولایت کو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے۔ ولی کو اللہ تعالیٰ نے معاشرے سے مخفی اور چھپا کے رکھا ہے ولایت کو۔ کیوں؟ ایک اس کی حکمت کیا ہے؟ ایک اس کی حکمت یہ ہے کہ جو بندہ ظاہری طور پر شریعت پر عمل کرنے والا ہو، جس کا ظاہر درست ہو اور اعمال صالحہ کرنے والا نیک آدمی ہو، اس کو لوگ ولی اللہ سمجھ لیں اور سمجھ کر اس کی توہین سے باز رہیں۔ بے شک وہ نہ ہو، یہ ایک الگ میٹر ہو جائے گا، مگر ولایت کو مخفی اس لیے رکھا ہے کہ لوگ آپس میں زیادہ سے زیادہ حسن ظن کو قائم رکھیں اور انسانی توقیر اور انسانی عزت اور انسانی رسپیکٹ جو ہے وہ معاشرے کے اندر موجود رہے۔ فرمایا جس بنا پر تم ایک دوسرے کی حقارت کرتے پھرتے ہو نا، ایسا نہیں کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے جس کو تم نے غریب سمجھا ہے، نادار سمجھا ہے، کمزور سمجھا ہے، کلاش سمجھا ہے، مفلس سمجھا ہے، جس کو تم نے کسی بھی قابل نہیں سمجھا، ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ تم سے کہیں زیادہ افضل اور اعلیٰ ہو۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ تم سے افضل ہو، اعلیٰ ہو مرتبے کے اندر۔ ایک حدیث پاک جو ہے وہ مجھے یاد آ رہی ہے، وہ بیان کر کے تو بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ خواہ کی عادت پر، خواہ کی بات پر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہنا، فلاں اس طرح چلتا ہے، فلاں اس طرح دیکھتا ہے، فلاں اس طرح پہنتا ہے، فلاں اس طرح کی سواری پر بیٹھتا ہے، فلاں اس طرح کے مکان میں رہتا ہے، یہ عام طور پر میں نے عرض کیا اب ان آیات کے اندر وہ اسباب بیان ہو رہے ہیں جو انسانی معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے کا سبب بن جاتے ہیں۔ پہلے میں نے عرض کیا تھا، پہلی آیات کے اندر اللہ کریم نے صلح کی طرف توجہ دلوائی کہ اگر 2 مسلمان لڑ پڑے ان میں صلح کروا دو۔ اب ان آیات میں توجہ دلوائی جا رہی ہے ان معاملات کی طرف کہ اگر وہ عادات چھوڑ دیں تو لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے گی۔ ان میں سے پہلا جو ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ہمارے خاندانی سسٹم جو ہے معاشرتی، ہمارا جو خاندانی سسٹم ہے، جو رشتہ داری برادری والا سسٹم ہے، اس سسٹم میں کئی پریاں اس وجہ سے پڑ جاتی ہیں کہ فلاں نے اس جگہ پر بیٹھ کے یہ بات کی تھی تمہارے متعلق، ہوتا یا نہیں ہوتا بولیے؟ فلاں نے تو یہ کہا تھا، بھائی تم شادی تے لے کے کی آیا سے،
اساں ویکھیا نہیں تو کل دا ختم کیویں دا پڑھایا سی. یہ باتیں جو ہیں ایک دوسرے کا مذاق اڑانا, ہم نے تو اتنا دیا تھا ولیمے والے دن, تو نے کیا دیا پتہ نہیں ہمیں, فلاں نے کیا دیا ہم جانتے نہیں اس بات کو. یہ جو مذاق اڑا دینے کسی کی ایسی چیز کی بنا پر جس کو ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے نہیں دی, یہ عادت جو ہے یہ انسانی معاشرے کو تباہ کرنے والی ہے. اور اگر عادتیں برقرار رہیں اور اوپر سے بقیہ سارے کام جاری رہیں تو جب تک وہ عادت درمیان سے ختم نہیں ہوگی معاشرہ امن کا گہوارہ کیسے بنے گا؟ میں نے عرض کیا خالی پیس کانفرنسیں کروانے سے پیس کبھی بھی دنیا میں نہیں آئیں گے. اگر معاشرے کو پیسفل کرنا ہے, امن پسند کرنا ہے, پھر ہمیں اپنی عادات کو قرآن و حدیث کے اس پیمانے پر ناپنا اور تولنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے ایک حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت والا دن ہوگا جو لوگ دنیا میں اس خبیث عادت کا شکار ہوں گے کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانے والے ہوں گے اور حقارت سے ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے رہیں گے. کسی چیز کے ہونے کی بنا پر جن کے پاس نہ تھی ان کے ساتھ مذاق کریں گے, تیرے پاس یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, اس بنا پر حقارت کی نظر سے انہیں دیکھیں گے, حقارت کے ساتھ ڈسکس کریں گے, حقارت کے ساتھ ان کا ذکر کریں گے. فرمایا قیامت والا دن آئے گا جو شخص اپنی اسی عادت پر مر گیا, روز محشر اس کو عالم محشر کے اندر آواز دی جائے گی, کیا شخص جو دنیا کے اندر مذاق اڑایا کرتا تھا لوگوں کا, جو لوگوں کی ایسی چیزیں جن کے پاس نہ تھیں اس بنا پر ان کا مذاق کرتا تھا, اٹھ جاؤ تمہارے لیے جنت کا فلاں دروازہ کھول دیا گیا. ہمیں اسے جنت کی خوشخبری کا اعلان سنایا جائے گا. کس بندے کو جو دنیا میں کسی شخص کا مذاق اڑایا کرتا تھا اس کو جنت کی خوشخبری کا اعلان دیا جائے گا. فرمایا وہ بندہ اٹھے گا میدان محشر کے اندر, اٹھ کر جنت کے دروازے تک پہنچے گا, دروازہ بند کر دیا جائے گا, وہ مایوس ہو کے پیچھے چلا جائے گا. پھر آواز دی جائے گی, اٹھ جائیں وہ لوگ جو دنیا میں کسی کا مذاق اڑاتے تھے, ان کے لیے جنت کا فلاں دروازہ کھول دیا گیا. حضور نے فرمایا وہ لوگ پھر اٹھیں گے, کھلا ہوا جنت کا دروازہ دیکھ کر دروازے تک پہنچیں گے, فرمایا دروازہ پھر بند کر دیا جائے گا. پھر آواز دی جائے گی. تاجدار کائنات فرماتے ہیں اتنی دفعہ انہیں آواز دی جائے گی اور یہ عمل اتنی دفعہ ریپیٹ کیا جائے گا, اتنی دفعہ دہرایا جائے گا کہ وہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ آج ہمیں ہمارے اس عمل کی سزا دی جا رہی ہے جو ہم دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کا اور اپنی مسلمان بہنوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. آج محشر کے میدان میں ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آدم سے لے کر قیامت تک ساری انسانیت وہ تماشا دیکھ رہی ہے. آج ہم اپنی برادریوں کا, غریب رشتہ داروں کا جو مذاق اڑے, 10 بندے سننے والے, 5 بندے سننے والے, 20 بندے سننے والے, کیا عالم ہوگا. آدم سے لے کر قیامت تک ساری انسانیت میدان حشر کے اندر کھڑی ہے. ان لوگوں کو بار بار کھڑا کیا جاتا ہے, جنت کے دروازے دکھائے جاتے ہیں پھر بند کر لیے جاتے ہیں, پھر دکھائے جاتے ہیں پھر بند کر لیے جاتے ہیں, حتیٰ کہ تاجدار کائنات فرماتے ہیں آخری دفعہ پھر انہیں پکارا جائے گا, اٹھ جاؤ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے. وہ لوگ اتنے مایوس ہو جائیں گے, اتنے مایوس ہو جائیں گے, حضور نے فرمایا پھر اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں. انہیں سمجھ آ جائے گی خدا تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ ہمارا مذاق سارے عالم محشر کو دکھا رہا ہے, ہمیں جنت نہیں عطا فرما رہا. جب بھی جنت کے دروازے تک جائیں گے دروازے بند کر دیے جائیں گے. یہ وہ عادت ہے جو ہماری بنیادوں کو کھوکھلا کرتی ہے. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ کبھی بھی مسلمان کا مذاق نہ اڑائیں. اگر اڑائیں تو اس بنا پر رک جائیں, اگر اڑانے لگے کہ ہو سکتا ہے یار میں جس کا مذاق اڑا رہا ہوں پاسبل ہے وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے زیادہ افضل اور اعلیٰ, اس بنا پر ہی رک جائیں. دنیا تو جیسی چلے گی, دنیا تو میری جان ابو جہل کی بھی چلتی رہی ہے, دنیا تو ابو لہب بھی بڑے تم تراک سے گزار کر گیا ہے, دنیا تو فرعون و یزید نے بھی بڑی اچھی گزاری ہے, بڑی اچھی گزاری ہے. دنیا کو نہ دیکھ, اگر کسی بندے کے پاس وسائل کم ہو, مال کم ہو, دولت کم ہو, عزت کم ہو, آبرو کم ہو, کوئی چیز کم ہو, اس بنا پر اس کی حقارت نہ کر. اس لیے یہ سوچ جو قرآن نے راستہ دیا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم, فرمایا ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑانے والے ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں تم سے کہیں زیادہ افضل اور اعلیٰ ہو.
بقیہ قرآن مجید کا یہ جو درس ہے انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔